اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القدر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، توفیق کے دروازے کھولے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جو اللہ کی شکر گزاری میں کی جا رہی ہے اسے قبول فرمائے۔ ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مہدی کو اپنا محبوب قوم، محبوب گروہ فرماتی ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 اس بات کی گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مہدی کی قوم کے افراد سے محبت کر رہا ہے اور اس کے بعد مہدی کی قوم کے افراد اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی قوم ہے۔ اب میری آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے اس سنہری دور کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم واقعی عبادت اسی طرح کر رہے ہیں جیسے کہ عبادت کا حق ہے؟ کیا ہماری یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اسی لیول کی، اسی سٹیٹس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو عطا کی تھی؟ یقیناً یہ متبرک مقدس گروہ اور اسلاف کی وہ روش ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ تم بھی اپنی عبادت میں لذتوں کو، حلاوتوں کو شامل کر لو۔ عبادت کرنا کمال نہیں، اگر عبادت عادت ہے تو اسے چھوڑ دو۔ عبادت کو صرف عالیت کے ساتھ ایسے ادا کرو کہ معبود راضی ہو جائے، معبود خوش ہو جائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایماندار وفادار کو، لائل کو پسند فرماتا ہے، اداکار کو نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھی۔ یقیناً اب کچھ ہی دیر میں وہ مقدس رات شروع ہونے والی ہے جو خیر من الف شہر ہے۔ لمحہ لمحہ بھی ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، تو کیوں نہ ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ایسے کریں کہ آج کا ملنے والی رات کے لمحات، اوقات، ایک ایک لحظہ اور اس میں کی جانے والی تھوڑی بہت عبادت، ذکر، فکر، تلاوت، مغفرت طلبی، رونا، گڑ گڑانا اللہ کو ایسے بھا جائے، ایسے پسند آ جائے، اور یہ وہ اسی وقت ہوگا میرے پیارے بھائیوں، یہ اسی وقت ممکن ہے میرے پیارے بھائیوں
یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس رات کو آخری سمجھیں گے، اپنی زندگی کی آخری سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔ تو اس رات میں گڑ گڑانا ہے، مغفرت طلبی کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف اپنی بات کے ثبوت کے طور پر رکھ دیتا ہوں، جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلا سارے کالے کرتوت، سارے گناہ، ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ دھو دے رہے ہیں، مٹا دے رہے ہیں، ختم کرنے کا تیقن دے رہے ہیں۔ ایک عام عربی محاورہ ہے کہ الکریم اذا وعدہ وفا، جب کریم شریف انسان وعدہ کرتا ہے، کوئی چیز میں پرومس کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ ارے یہ تو ارحم الراحمین ہے، یہ اکرم الاکرمین ہے، یہ اپنا وعدہ کیسے پورا نہیں کرے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جو کوئی قدر والی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اللہ کو منائے، عبادت کرے، بندگی کرے، ذکر کرے، فکر کرے، اس رات کے لمحے لمحے کا تحفظ کرے، حفاظت کرے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ آج ملنے والا ہے، مل کر رہے گا، دینے والا خود آ رہا ہے، دے رہا ہے، میں کیوں محروم رہوں؟ یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی لے یہ ہو، جائزہ یہ لے، محاسبہ یہ کرے کہ مالک گناہوں میں لطف پت ہے، لطف پت ہیں ضرور، لیکن تیرا ہی ایک در ہے، تو ایک واحد ذات ہے جو بخشنے والا ہے۔ یہ ایمان اور احتساب، یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جب کرتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تو اب خدر کے معنی ہے کسی چیز کا انتہائی حصہ، طاقت، قوت، عزت و وقار۔ اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیمم ذکر کر دیا ہے، میگزیمم لمیٹیشن نہیں بتایا۔ کم سے کم 1000 مہینے تو گھٹ ہے، 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے، 84.3 ایئرس۔ اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کی زندگی میں ایک اگر دگانا، اس فقیر کا یہ تاثر ہے کہ اگر کسی کا ایک دگانا زندگی کا قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کام کی ہو گئی۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے افضل فرما رہے ہیں، ایک عام محاورہ بھی ہے، کتنے لوگ آئے تھے؟ 1000 لوگ تھے، کاؤنٹ نہیں کرے، 1000 لوگ تھے۔ کتنا کراؤڈ تھا؟ لاکھوں کا۔ حج میں کتنے لوگ آئے؟ لاکھوں لوگ آئے۔ تو یہ لاکھوں لوگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی انداز میں فرما رہے ہیں، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے سے افضل۔ لمیٹیشن نہیں ہے، کتنا جس کا ظرف ہوگا، جتنی پرواز زیادہ ہوگی، جتنی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی، جتنا لگاؤ اور اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگا، جتنا اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے وہ بخشش اور مغفرت چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کے حساب سے اس سے آج کی رات عطا کرنے والے۔ حاضرین محترم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگرچہ کہ یقین کے ساتھ ہمیں 27ویں شب 550 سال سے مل چکی ہے، 2 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذرا میرے پیارے بھائیوں ذہن میں رکھیے، اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو، سب کو بتائیے کہ 2 رکعت پڑھنا یہ تو فرض ہے، لیکن اس کا لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ اب خیر کا مطلب یہ ہے کہ وہی لمحہ خیر والا ہوگا، وہی وقت خیر والا ہوگا جس میں توبہ کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، مغفرت طلبی کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر کے اللہ کے فرمودات کو، اللہ کی باتوں کو، پیاری پیاری باتوں کو سن کے اس کی لذت کو لے رہے ہیں، نور ایمان کے ساتھ اپنے زمین کو جگا رہے ہیں
کہ اللہ تو یہ بتا رہا ہے، میری زندگی تو اس کے خلاف ہے، تو وہ خیر میں شامل ہوگا۔ تو لیلۃ القدر یقیناً کسی چیز کا انتہائی آخری حصہ، آخری ٹاپ کا حصہ۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ اگر آج ایٹ پریزنٹ دیکھتے ہیں تو 11 آورز کا ڈوریشن ہے، قریب 11 گھنٹوں کی رات ہے یہ اب جو ملنے والی ہے۔ میں تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی، ایک ایک لحظہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ ہم سے کتنی بڑی مہربانی آج کی رات کر رہا ہے، کتنا دینے پر اس کی دریائے رحمت کتنی جوش میں ہے، لٹا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایک سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے آج کی، غور کیجئے۔ اگر ہم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل آج کی رات ہے، اس کو تھوڑا سا سیکنڈ، منٹ، آور اور نائٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، دیکھیے آپ کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ ایک سیکنڈ بیٹر دن 23 آورس۔ ایک سیکنڈ، اگر اس ایک سیکنڈ میں آپ کی نیا پار ہو گئی تو سمجھ جائیے آپ 23 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سیکنڈ ایکول ٹو 23 آورس۔ اگر ایک منٹ یہ دیکھتے ہیں تو بیٹر دن 58 ڈیز، 58 دنوں کے سے بہتر ہو رہا ہے۔ ایک منٹ میرے بھائی 60 سیکنڈ کا، اگر ایک منٹ آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مغفرت طلبی کر رہے ہیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، آخرت کی نجات کی دعا کر رہے ہیں، تو ایک منٹ میں آپ 58 ڈیز میں وہ کام نہیں ہوگا جو ایک منٹ میں آپ کی نیا پار ہو سکتی۔ اور دیکھیے کہ ایک گھنٹہ 1 آور 9.8 ایئرس کے بیٹر دین 9.8 ایئرس، 9 سال 8 مہینوں سے افضل ہو جاتا ایک گھنٹہ۔ اور 1 نائٹ، ایک رات، بیٹر دین 83.4 ایئرس۔ تو اب آپ اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ ایک ایک سیکنڈ کتنا اہم ہے زندگی میں۔ پھر یہ رات ملے یا نہ ملے کسی کو بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ قبرستان آج بھی چلا کر اعلان کر رہا ہے کہ جو کچھ عمر لے کر ریٹائرمنٹ کے بعد رجوع ہونے کی بات کر رہے تھے، تو ایسے سینکڑوں جوان خبروں میں پڑے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم عمروں پر نہیں جا سکتے، یہ ملنے والی رات کو غنیمت جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ یقیناً انسانی نیچر ہے کہ کسی سیلیبریٹی سے جب ملنے کا ایک ڈریم ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ چلیے بھائی ایک نامور ترین، دنیا کی نامور ترین شخص سے ملنا ممکن ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے۔ اگر معلوم ہوا کہ دورہ ہو رہا ہے تو دور سے بھی فلائنگ کس کر لیے تو بڑی بات، کتنی بڑی بات، دور سے دیکھ لیے۔ وہ مجمع کثیر میں وہ آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں، لیکن ہائے ہلو ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر یہ ڈریم اس وقت پوری ہو کہ سیکنڈز کے لیے وہ سیلیبریٹی آپ کے ہاتھ لگ جائے، قریب آ جائے، آپ اس کے قریب آ جائے، تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ کے جذبات کیسے ہوں گے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لپٹ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں سیکنڈز کے لیے۔ سیکورٹی ہے وہ بھی آنے نہیں دیتی، لیکن جب اگر خود موقع مل گیا، قریب ہو گئے، شیک ہینڈ کر لیتے، ایک آدھ سیلفی لے لیتے، آٹوگراف لے لیتے، کچھ جو دل میں کر لیتے۔ میرے بھائیو، آج وہ رات ہے جو انبیاء کرام کے پاس جا کر پیغام پہنچانا، وہی لے جانا جبرائیل امین کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ رب العالمین تنزل الملائکۃ والروح، پورے
ملائکہ کو, سردار ملائکہ کو, سب کو ڈیوٹی پر لگا دیا کہ آج میرے مومن بندوں پر جاؤ, سلامتی بھیجو, ان سے ملو, ان کے ساتھ آٹوگراف کرو, ان کے ساتھ سیلفی لیو, ان کے ساتھ مصافحہ کرو, ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرو. یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ اس رات میں سو رہے ہیں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان پر سلامت و رحمت کا پیغام دیتے ہیں. اور جو لوگ بیدار ہیں, عبادت میں مصروف ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, مشقت جھیل رہے ہیں, اللہ سے معافی کی فریاد کر رہے ہیں کہ آج کے گولڈن چانس کو, اتنی بڑی اپورچونٹی کو لے کر دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ جیسے ماں نے ہمیں ابھی جنا ہے, تو اس کے لیے اس مبارک رات میں ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بیدار ہیں, رو رہے ہیں, ان سے جبرائیل امین علیہ السلام آ کر شیک ہینڈ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, جو ہستی پیغمبروں پر صرف وہی لانے کے لیے مائل ہے, وہ آج عام مومنین سے شیک ہینڈ کر رہی ہے. میرے بھائیو, یہ مہدی موعود کا صدقہ ہے کہ 550 سال سے ہم گناہگاروں کو جبرائیل امین آ کر شیک ہینڈ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جبرائیل ہے. کیوں؟ جبرائیل امین علیہ السلام کے شیک ہینڈ کرنے, ہاتھ ملانے, مصافحہ کرنے کی نشانی یہ بتائی گئی. رقت کا طاری ہونا, رونٹے کھڑے ہو جانا, آنسوں کا جاری ہونا, جبرائیل امین کا شیک ہینڈ کرنا. تو کتنے ایسی مائیں بہنیں ہیں جن سے جبرائیل امین شیک ہینڈ کر رہے. لے لو سیلفی, لے لو آج جبرائیل کے ساتھ, لے لو آٹوگراف, پھر اگلے سال ملنے والا ہے, نہیں ملنا نہیں معلوم. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود کے صدقے میں ہمیں اتنی بڑی رات کی, اتنی بڑے لمحات کی دولت سے سرفراز کیا ہے. یقیناً تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. اللہ کے حکم سے شب قدر میں ملائکہ بھی, سردار ملائکہ بھی, سب اللہ کے حکم سے لگ گئے ہیں, ڈیوٹی پر لگ گئے ہیں, سب آ رہے ہیں اور سب کا کام ہے سلامتی. سلامتی کی دولت کیا ہوتی ہے اس سے پوچھو جو بے چینی میں مبتلا, جو بے قراری میں ہے. سلامتی صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. مصائب اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں, مصائب اسے ایسے الجھاتے ہیں, لیکن کبھی وہ اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑتا, مصائب پر صبر کرتا ہے. یقیناً یہ رات شروع ہونے والی ہے اور شروع ہونے کے بعد اس کا سلسلہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ رات سورج ادھر غروب ہوا اور ادھر سورج نکلنے تک یہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے, اور ملائکہ, سردار ملائکہ سب کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ چلیے اسی مسجد کے انتظامات کو لیتے ہیں. ہر مسجد میں انتظامات ہو رہے ہیں, ہر دائرے میں ہیں انتظامات ہو رہے ہیں. دکانیں لیلۃ القدر کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے, وقت سے پہلے کرنا پڑتا ہے, نماز ہونے کے بعد بھی سب اٹھانا بٹھانا, صاف ستھرا, جھاڑو, پیکنگ سب ہونا پڑتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا 2 رکعت فرض دکانہ لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد سب قصہ ختم؟ نہیں, ابھی جب بڑھتے رہتا ہے یہ حتی مطلع الفجر, جب تک بڑھتے رہتا ہے. غروب کے بعد سے ہی یقین جانیے کہ اس رات کی لمحات کی حفاظت کرنا ہے. چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے نماز دگانہ لیلۃ القدر کی تیاری میں جو کام بھی کیا جا رہا ہے اس میں بھی ذکر کے ساتھ, اس میں بھی خوف اور خشیت کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے کرنا ہے. لا یعنی باتیں جو ٹائم ویسٹ کرنے والے, ایک سیکنڈ کی کتنی قیمت ہے دیکھیے. 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کا سے بہتر ہو رہا ہے. 23 گھنٹے کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ قریب قریب 1 دن پورا. اس سے بہتر ہے صرف 1 سیکنڈ. تو 1 سیکنڈ کی حفاظت کرنی ہے. کوئی بھی لا یعنی بیکار ویسٹ کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے. تھوڑی دیر کے لیے تھکن بھی سو جائیے. ملائکہ بھی سونے والے پر نزول کرتے ہیں.
لیکن سوئیے مت بھائی، سونے کے لیے خبر بڑی جگہ پڑی ہے، سونے کے لیے وہاں پر بہت لمبا عرصہ پڑا ہے۔ آج کی رات مت سوئیے۔ ایک گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو پوری رات جاگتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں گھر کے معمولی فنکشن کے لیے۔ یہ تو اللہ رب العالمین آج کی رات میں آسمان دنیا پر آ کر خود سوال کر رہے ہیں۔ ملائکہ کو، سردار ملائکہ کو لگا دیے ہیں ڈیوٹی پر کہ پوچھو کون بندہ ہے جو مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں، کون ہے جو عافیت کا طلبگار ہے کہ مجھے اسے عافیت عطا کر دوں، کون ہے جو رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ تو اعلانات ہو رہے ہیں، یہ تو آفر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مومن بندہ یقیناً کیا مانگے گا؟ اللہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں، اپنی عاقبت خراب ہونے سے، برباد ہونے سے بچنے کے لیے معافی کی دعا کریں گے، گناہوں کی بخشش کی دعا کریں گے۔ اپنے آپ کے لیے کریے، اپنے گھر والوں کے لیے کریے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے کریے، اڑوس پڑوس کے لیے کریے، خاندان قبیلے کے لیے کریے، پوری قوم کے لیے کریے۔ اور یقیناً اب تک جو جہاں دگانا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے دگانے کو قبول فرمائے، مرد و زن، چھوٹے بڑے ہر ایک کے۔ اب جو ہونے والا ہے یا پھر ویسٹرن کنٹریز میں ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن، مرد و عورت، سب کے دگانوں کو قبول فرمائے، سب کی مغفرت طلبی کرے، سب کو بخش دے، سب کو نواز دے، سب کو جبرائیل امین علیہ السلام کا شیک ہینڈ نصیب فرما دے، سب کے آنسو جھلک جائے، اتنی رقت طاری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ کیوں کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں جو بھلائی کو پالیا جو محروم رہا وہ بدبخت رہا۔ اس کے لیے ابن ماجہ کی ایک حدیث رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان شریف داخل ہوتا تو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اِنَّا هَذَا الشَّهْرُ قَدْ حَضَرَكُمْ، بے شک یہ مہینہ آ چکا، حاضر ہو چکا ہے، وہ فیہ لیلتن، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب ذرا سنیے، اس کے بعد لحظوں کو، لمحوں کو، سیکنڈز کو بچانے کی میری آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہا، جو کوئی اس متبرک مقدس رات کے لحظات لمحات سے محروم رہا، وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ساری بھلائی، جتنے بھلائی کیا تھا وہ بھی محروم ہو جائے۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا الْمَحْرُومُ، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی اس مقدس رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے وہی محروم رہتا ہے جو بدبخت ہے۔ تو بدبخت نہیں بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ الہ العالمین تو یقیناً بہت بخشنے والا ہے۔ گناہ کے اگر ہم پہاڑ کے پہاڑ بھی لے جائیں تو غضب پر تیری رحمت غالب ہے۔ اور آج کی میں اتنا عرض کروں گا کہ دگانے لیلۃ القدر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے معنی اور مطلب پر توجہ دیجیے، غور کیجیے۔ آج کی مقدس رات میں جو دعائیں کی جا رہی ہے، مرشد پڑھتے ہیں تو سامعین خاموشی سے سنیں، معنوں کو غور کرے، اور اس کے بعد آمین کہتے ہوئے رقت طاری ہو، اور اگر اشک بہہ جائے، یہ چشمہ جاری ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ جبرائیل بار بار، اور جب جبرائیل آپ کو شیک ہینڈ کر رہے تو خدا را اس شیک ہینڈ کو لمبا کیجئے، جتنا ہے لمبا کیجئے، ان کا ہاتھ چھوڑیے مت، کیونکہ وہ سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، سارے انبیاء کرام کے پاس گئے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کپ کپاتے ہیں۔ وہ ہستی آج کی رات جب کپ کپی طاری ہو رہی، رقت طاری ہو رہی، رونٹے کھڑے ہو رہی، رونا آ رہا ہے، رونا اگر نہ بھی آ رہا ہے تو رونے والے کی صورت بنائیے، تو جبرائیل امین علیہ السلام آپ کا ہاتھ تھام لیں گے۔ تو کتنا گولڈن چانس ہے۔ تو اس وقت دعاؤں پر غور کیجئے، آمین کیجئے، اور جو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اس کو اپنی اصل لائف میں اپلائی کرنے کی ہو رہی ہے یا نہیں۔ واقعی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم صغر دنیا بِأَعْیُنِنَا، اے ہمارے پالنہار پروردگار ہماری نظروں میں دنیا کو حقیر ذلیل کر کے بتلا،
خالی یہ اورلی ہے، زبانی ہے، یا پھر واقعی اس دنیا کی حقارت ہمارے سامنے ہے کہ واقعی ہم دنیا کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دل میں دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا اورلی یہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دعاؤں پر جب معنی اور مطلب کے ساتھ آپ غور و فکر کریں گے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر قبولیت کا اسٹیمپ لگا دیے، آج اسٹیمپ لگ گیا تو خدا کی قسم آپ کو، آپ کی نظروں میں دنیا حقیر ہوا کے رہے گی۔ خدا کی قسم اللہ کی عظمت اور جلال اور محبت آپ کے دل میں بس جائے گی۔ آج اسٹیمپنگ کرا لو میرے بھائیو، میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، ہر کوئی دعا کرے کہ رب العالمین آج بس تیری دریائے رحمت جوش میں ہے، ایک خطرہ دے دے۔ ایک ولی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھے، ایک راہب کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ اللہ کی عشق و محبت میں بیٹھا ہوا تھا، تو پوچھے کہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں اللہ کی عشق و محبت میں کا ایک خطرہ چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، وقت گزرا، پھر پلٹ کر آئے، دیکھے تو زمین کے نیچے دھس گیا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف میں نے ایک خطرہ محبت الہی کا لیا تو میرا یہ حال ہوا۔ اگر اللہ رب العالمین 70,000 خطروں میں سے، 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ اٹھایا، ایک خطرہ دیا تو میرا یہ حال ہوا، اگر اور ملے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کی محبت جب آتی ہے تو اس کے صلے میں محبوب آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آج کی رات میں ہمیں وہ نوازے جس کے ہم قابل نہیں، لائق نہیں، لیکن تیری عزت و جلال کی قسم تو بہت ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تیری ذات بہت اونچی ہے، آج تو صرف ہر چیز اونچی نوازنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مہدویوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ دگان لیلۃ القدر میں ایک ایک لمحے کا تحفظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے پوری قوم کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں میں اتنا اثر پیدا کر دے کہ وہ تیرے پاس شرف قبولیت پا جائے، ہمیں مغفرت مل جائے، ہمیں معافی کی عظیم دولت مل جائے، ہمیں درگزر فرما دے، ہمارے ڈھیر سارے پہاڑوں سے بڑے گناہوں کو درگزر فرماتے ہوئے اپنی وسیع رحمت کے چند خطرات ہمیں عطا فرما دے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے صدقے میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اگلی زندگیوں میں عمل کا پیکر بن جائیں، تصدیق مہدی علیہ السلام کا حق ادا کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں، دنیا میں صرف ایک مسافر کی حیثیت سے رہتے ہوئے گزر جائیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا منہ اجالے میں رکھ لے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔